حضرت اقبال قلندر لاہوری علیہ الرحمہ فرماندن یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ فرمایا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت طارق بن زیاد علیہ الرحمہ آپ موسیٰ بن نصیر انہاں دی فوج دے اندر آپ داخل ہوئے، اور اس تو بعد آپ اندلس دے فاتح بنے، اور آپ دے اندر دین دا ایسا جذبہ ہے، دینی غیرت و حمیت ہے، جذبہ جہاد رکھنا والے ایسے مجاہدین، ایک تھوڑے اور مختصر لشکر دنا جنہاں اندلس کو فتح کیتا، اور اس انداز فتح کیتا نا اندلس کو کہ کمال کر دیتا۔ حضرت اقبال فرمائن طارق چوں با کنارہ اندلس سفینہ سوخ، فرمایا کہ ہے حضرت طارق بن زیاد جس وقت اندلس دے دریا کو عبور کیتا تے پرلی سیڈ تے گئے تے فرمایا بیڑیاں کٹھیاں کرو، اور بیڑیاں کٹھیاں کر کے تے انہاں کو بھال آ دیتی، اور نال آپ دے جتنے بھی دوست احباب ہیں، جرنیل ہیں، زیرگاہ اسلام دا دور ہے، اور دین اور اسلام کو اچھی طرح پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین اسلام دے حوالے دے نال انہاں کو جناب تساں کی کرن دے پاوے شریعت مطہرہ دے اندر تے جائز نہیں کہ اسباب کو اس طریقے دے نال جلایا ونے اور اسباب استعمال نہ کیتے ونن۔ شریعت مطہرہ تا اسباب کو استعمال کرن دا حکم دیندی ہے، تے تساں کی کرن دے پاوے۔ اقبال فرماندن خندی بدست خیش بر شمشیر برد، فرمایا کہ حضرت طارق بن زیاد نے ہاتھ دوتے تلوار دا دستہ مارا تا ہنس پائے کھل پائے، فرمایا ہر ملک ملک ماست و ملک خدا ماست، فرمایا ہر ملک سادہ ہے کیونکہ ہر ملک سارے خدا دی ملکیت ہے، رب دی جڑی ملکیت ہے، اور مسلمان جتنا پہنچ ونے مسلمان دا وہی ملک ہوندے جی۔ یہ غازی ہے، اقبال فرماتے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ فرمایا کہ اتنا جذبہ اور اتنا یقین پر یقین کیوں ہو گئے؟ فرمایا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رسول دنال آشنائی دی لذت اور محبت اور چس اتنی ہے اس دا، فرمایا کہ اتنا یقین کامل کرا دیں دیئے کہ طارق بن زیاد ایک پورے یقین دنال دریا عبور کیتا، اس تو بعد بیڑیاں کو جلا دیتا، فرمایا کہ ہون اسا فاتح بن کے ہی بننے، اور اندرہ سون سارا یہ کہ اے سرزمین اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مسلمانہ دا ہر وہ وطن ہے جیتا مسلمانہ دے قدم۔ اور سارے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمینے کہ حضرت طارق بن زیاد اتنی یقین دے نال کیویں گئے؟ فرمایا اس دی وجہ یہ آئی کہ طارق بن زیاد نے رات کو خواب دٹھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دٹھا کے دریا عبور کر کے آپ اندلس دی سرزمین دے تے قدم رکھیں دے پان۔ فرمایا کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے نا اس سرزمین تے، فرمایا کہ طارق بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ ضرور اے ملک جرانا ہن انشاءاللہ فتح ہو سی، ہن اے سارا ہے۔ یہ وجہ تو فرمایا ہر ملک ملک ماس و ملک خدا ماس۔ یہ ہیں پر یقین لوگ، یہ ہیں دین اور اسلام دے سچے وارث اور خادم کہ جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی خدمت کی ہے، اور اندلس دی سرزمین تے صدیاں تک اسلام دا راج رہیے۔ مسجد قرطبہ کے اج بھی جڑی اعلان کریں دی کھڑی ہے، اور رستہ دے دی پہ کہ طارق بن زیاد آوے، اور مسجد قرطبہ جندے 36,000 جندے پلر ہیں، اور وہ مسجد قرطبہ کہ جس مسجد دے ممبر شریف کو تقریباً 7 مستری 4 سالاں دے اندر ایک ممبر کو تیار کرن دے او اندلس دی سرزمین، اور اس دے فاتح حضرت طارق بن زیاد علیہ الرحمہ۔ لہذا ہون او زمین وقت طارق بن زیاد دے رحمانے دی پہ کہ کاش اس امت دے وچوں کوئی مرد میدان نکلے، کوئی جری بہادر نکلے، کوئی طارق بن زیاد دا وارث نکلے کہ جرا مسجد قرطبہ کو واپس گھناوے، اور اندرس دی سرزمین دے تے دوبارہ اسلام دا بول بالا ہوئے، اسلام دے پھریرے لہرا دے وے۔ لیکن اس امت دے اندر اس وقت تک جذبہ جہاد ایسا بیدار نہیں ہوتا پیا جس طرح طارق بن زیاد علیہ الرحمہ۔ طارق بن زیاد نے جو کردار ادا کیتا، اس وقت امت دے چھوٹے چھوٹے بچوں دے اندر بھی ایسا جذبہ جہاد ہے، ایسا جذبہ جہاد ہے کہ وہ جہاد تے ورنا اور اتا جان دیونا۔ اقبال فرمائیں کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن۔ طارق بن زیاد دے حوالے نال نظم لکھی اقبال نے، فرمایا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ تخت و تاج واسطے سارے بزرگ لڑ دے ہیں، نہ مال واسطے لڑ دے ہیں،
نہ غنیمت واسطے لڑتے ہیں بلکہ وہ لڑتے اس واسطے ہیں کو نہ کو اپنے رب دے حبیب اور اس دے دین دے نال محبت ہے کہ بے سارا خون اگر کم آونے تو حضور دے دین دے کم آونے، ورنہ فرمایا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، آشنائی دا مزہ ایسا ہے اللہ رسول دے نا دوتے مرن دی چاس ایسی ہے، فرمایا کہ وہ نہ مال دے اندر مزہ ہے نہ تخت و تاج دے اندر مزہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دوتے اپنا سب کچھ قربان کرن دے اندر مزہ ہے۔ یہ وجہ تو اقبال نے فرمایا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہرحال حضرت طارق بن زیاد علیہ رحمہ دے زندگی دے مبارک واقعات ایسے ہیں کہ جڑی امت دے اندر دلیری پیدا کر دے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ دے واقعات، محمد بن قاسم دے، موسی بن نصیر دے اور عمر بن العاص دے، خالد بن ولید دے، ابو عبیدہ بن جراح دے، حضرت مسنہ دے، حضرت کاکا، حضرت برار بن ازور، حضرت ابو سفیان، حضرت اکرمہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایسے خلفائے راشدین باقی صحابہ کرام علیہ رضوان، انہاں دے زندگی دے واقعات بندے کو دلیر کر دیندن اور بہادری پیدا کر دیندن اور انسان دے اندر جرت پیدا کر دیندن، دینی غیرت و حمیت پیدا کر دیندن اور جذبہ جہاد بیدار کر دیندن۔ جس دور دے وچ اسا گزرتے پے ہیں کہ یہ دور مادیت پرستی اور فتنہ پرستی دا دور ہے، جس دور دے اندر جہاد دی گفتگو اور جہاد دے تے بولن کو معاذ اللہ دہشت گردی قرار دیتا ویندے، لہذا اس دور دے اندر اس امت دے نوجوان دے اندر دینی غیرت و حمیت اور جذبہ جہاد اجاگر کرن واسطے سکو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دا مبارک سیرتاں اور مجاہدین دے ایسے واقعات اور ایسے جرنیل کہ جنہاں کم عمری دے اندر تھوڑے عرصے دے اندر اور دور دراز علاقہ کو فتح کر کے اور اپنے جاناں دے کھیل کے اور اپنے جاناں دیاں قربانیاں دے کے اور ہر طرف جو ہے نا اسلام دے پھریرے لکھائے لہرا دیتے، ہر پاسے اسلام دی تہذیب کو پہنچا دیتا۔ اقبال فرمائے جن کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ، قافلے دیکھ اور ان کی قافلے دیکھ، یعنی قافلے جو ہے نا اس طریقے دے نال روانہ ہے۔ فرمایا کہ عیسائیاں کو دیکھو، یہودیاں کو دیکھو، ہر قافلے کو دیکھو تو بڑی تیزی دے نال روان دوان، لیکن فرمایا کہ اساں کہ آشنا جن کو ہم نے لطف تکلم سے کیا، یورپ دے لوگ جنہاں کو الوامن دی دا بھی نہیں آندی، اقبال فرمائے الوامنا انہاں کو اساں سکھائے کہ سارے بزرگ گئے، اندلس فتح ہویا ہے، سارے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تہذیب گئی اور ہر لحاظ دے نال تعلیمی لحاظ دے نال اسلام نے ہر لحاظ نال رہنمائی فرمائی، اج انہاں کو الوامن دی دا آئی تو سارے اتے غالب آگے۔ برحل بلا اسلام دی عظمت رفتہ کو بحال کرن واسطے اسلام دے انہاں مرد میدان مرد مجاہدین دے تذکرے دوبارہ زندہ کرنے پوسن، انہاں دے قصے والا اپنا نسلہ کو سناونے پوسن، انہاں دا کہانیاں کو دوبارہ زندہ کرنا پوسی تو انشاءاللہ وقت آوے سی کہ اس امت دے نوجوان کھڑے ہوئے سن طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم دے وارث بن کے نا اس امت دی عظمت رفتہ کو بحال کرے سن۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد نصیب فرماوے اور غیرت مند حکمران نصیب فرماوے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرماوے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔